ہے کہ جن کے ہونٹوں کو کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے، کٹ جاتے ہیں، خون بہ رہا ہے اور دوبارہ پھر گھوم جاتے ہیں، اس طرح کو سزا مل رہی ہے، عذاب ہو رہا ہے۔ تو میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا مشاہدہ کیا، کیونکہ سارے مشاہدہ کیا، جنت کا، دوزخ کا بھی، عذابات کا بھی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الملائکہ پر سوال کیا، یہ کون ہے؟ اللہ معاف فرمائے، دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی نصیب فرما دے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ امت میں سے جو مبلغین لوگ ہوں گے، تبلیغ کرنے والے ان کا حال ہے کہ نیکی کی دعوت دے رہے ہیں لیکن خود اس پر عمل نہیں کر رہے، برائی سے منع کر رہے ہیں لیکن خود برائی کر رہے ہیں۔ میں حدیث پاک میں حدیث قدسی پڑھ رہا تھا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، اے ابن آدم، لوگوں کو، ابھی حدیث قدسی ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اور وہ میں نے معراج شریف کے اور واقعہ کو آقا سے دیکھا، وہ میں نے بیان کیا، امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے حوالے سے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تو لوگوں کو تو میری طرف دعوت دیتا ہے، لوگوں کو میری طرف دعوت دیتا ہے، لیکن تو خود میری طرف نہیں آتا، لوگوں کو بلانا میری طرف، لیکن تو خود میری طرف نہیں آتا، اور لوگوں کو تو گناہوں سے بچا رہا ہے لیکن خود گناہ سے نہیں بچنا، لوگوں کو خود نیکی کی دعوت دے رہا ہے لیکن خود نیکی نہیں کر رہا۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اے ابن آدم، یہ کون سا راستہ ہے؟ کیا یہ کون سا راستہ ہے؟ یہ کون سی راہ ہے جس پر تو خود دعوت دے رہا ہے لوگوں کو لیکن تو خود اس پر چل نہیں رہا؟ حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے، میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خصوصی طور پر یہ تحفہ دیا اپنی امت کو۔ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی میری سنت کی خلاف ورزی کر رہا ہے، کیا اس میں دوست بھی ہو سکتا ہے، رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، اس میں گھر والے بھی ہو سکتے ہیں، اس میں مددگار بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ میں نے ابتدا میں یہ میں حدیث سنائی تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں عرض کیا، جس کے راوی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا وقت آئے گا کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر سے لوگ دور ہو جائیں گے، اور اگر دور ہو گئے تو تمہارے اوپر ایک ایسا ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جائے گا کہ جو تمہارے بڑوں کی تعظیم بھی نہیں کرے گی اور تمہارے چھوٹوں کی شفقت بھی نہیں کرے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ وقت آئے گا کہ بڑے بڑے جو نیک لوگ ہوتے ہیں برگزیدہ، وہ دعائیں کریں گے، ان کی دعا قبول نہیں ہوگی، ان کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ میں کہتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دین کا جو مرز ہے، جو اصل نقطۂ بات ہے، وہ یہی ہے کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عطا بڑی پسند ہے، خود نیکی کرنا اور نیکی کی دعوت دینا، برائی سے بچنا اور لوگوں کو برائی سے بچانا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت عطا پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ تو میں حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا کہ اگر ایک شخص سنت کی خلاف ورزی کر رہا، کیا دوسرے شخص نے اسے ڈانٹا، اسے آگاہ کیا، کیا کیا؟ آگاہ کیا، ڈانٹا، اسے منع کیا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عمل پر، اس فعل پر، ڈانٹنے پر، تبلیغ کرنے پر، اسے منع کرنے پر، اسے آگاہ کرنے پر، پتہ اسے کیا تحفہ ملے گا، کیا انعام ملے گا، اس پر کیا اجر ہے؟ بس میرا بیٹا ہے، سنت کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اگر وہ الٹی ہاتھ میں الٹی ہاتھ سے پانی پی رہا ہے تو یہ سنت کی خلاف ورزی تو ہو رہی ہے۔ آپ اسے کبھی نہیں دائیں ہاتھ سے پانی پیے، بیٹھ کے پانی پیے، بس اتنا آپ نے عمل کرنا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس کے اجر پر کیا فرمایا؟ اس پر جو صلہ ملے گا، اسے جزا ملے گی، اسے بدلہ ملے گا، وہ کیا ملے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دل کو، کیا؟ اس کے دل کو ایمان اور اطمینان سے بھر دیا جائے۔ ایمان اور اطمینان، ایمان کی دولت سے بھی اور اطمینان کی دولت سے بھی۔ کوئی میرا دوست ہے، دیکھو نا، اب شادی میں ہم جاتے ہیں، اب تو شکر ہے کہ کرسیاں آ گئی ہیں، کیا کرسیاں آ گئی ہیں، وگرنہ جو ابتدا جب شروع کام ہوا تھا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے،
آپ سب کو پتا ہے، سب دیکھتے ہیں کہ جب نیا کام شروع ہوا تھا کھڑے ہونے کا، اس کونے میں جناب وہ کیا کہتے ہیں چاول رکھی ہوئی، اس کونے میں پانی رکھا ہوا جی، اس کونے میں سال رکھا ہوا ہے، اس کونے میں روٹی رکھی ہوئی ہے، پھر کیا ہے ساتھ ساتھ چل بھی رہا ہے، اللہ معاف کرو ساتھ ساتھ کھا بھی رہا ہے، اور کرسی نظر نہیں آتی تھی۔ جو بیٹھنے والے لوگ تھے نا وہ تلاش کرتے ہیں، اور پھر میں نے ایسے مجمع میں لوگوں کو اپنے پاؤں پر بیٹھے کھاتے دیکھا ہے، جن کو آقا کی ادا سے محبت ہے، ادا سے پیار ہے، ادا کے ساتھ لگن ہے، اور آقا کی ادا کو ادا کرنے کا فکر ہے، اس کے دل میں فکر ہے، اس کے دل میں تمنا ہے، آرزو اشتیاق ہے، محبت ہے آقا صلی اللہ کی ادا کے ساتھ، پھر وہ اپنے پاؤں میں بیٹھے کھا رہے، اور عقیقے جیسے جب یہ آغاز ہوا تھا کھڑے ہونے کا، کوئی کرسی نظر نہیں آتی تھی، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ تھوڑی سی پھر عالم نے ہدایت آئی، وہ جس طرح اکثر گاڑی میں پیچھے لکھا ہوتا نا یہ میری ماں کی دعا ہے، یہ میری ماں کی دعا، تو میں کہا جو بات وہ کام ہے نہیں، بات پرتی ملا ہوا ہے، بات کو کوئی مقام نہیں، اور میں نے تو حقیقت ہے جہاں جہاں بھی بیان کیے نا، تو میں نے اس پر یہ نوٹ لیا کہ یار دیکھیں ماں کی خدمت سے جنت ملتی ہے، الجنت ہوتا تھا اقدر المہار، اس میں کوئی شک نہیں کہ ماں کی خدمت سے جنت ملتی ہے، جنت ماں کے قدموں کے نیچے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ بھی سن لیں کہ جنت کا داخلہ باپ کی خدمت کے بغیر نہیں، جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا اس وقت تک جب تک تیرا باپ تیرے اوپر راضی نہیں، جنت ماں کی خدمت سے ہے، اور جنت کا داخلہ بولیے باپ کی، اگر فقط باپ کی طرف لگا رہا تو دروازہ داخلہ ہوگا تو جنت نہیں ملے گی، اور اگر فقط ماں کی طرف لگا رہا تو جنت مل جائے گی، دروازہ کھلے گا تو جنت میں داخل ہوگا نا۔ لیکن الحمدللہ یہ نہیں کہتا کہ میری تقریروں میں میں پوری دنیا میں تقریر کرتا ہوں، یہ نہیں کہ میری تقریروں میں، لیکن آپ جس بھی جگہ میں نظر پڑتی ہے نا کوئی شادی نظر ہے جس میں کہتا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے، لیکن اب لکھا گیا ہے یہ میرے والدین کی دعا ہے، یعنی خود بخود ہی یہ مثال اس لیے دی ہے کہ جب آغاز ہوا کھڑے ہو کر کھانا کھانے کا تو کرسی نظر نہیں آتی، پھر الحمدللہ رب کا کرم ہوا، فضل ہوا، کچھ لوگوں کے مسلمانوں کے ذہن میں بات آئی یا سنت ہی ہے، پھر کرسی پر بات پڑ گیا، اس طرح فقط ماں کی دعا، پھر جب لوگوں کو پتا چلا کہ نہیں یار والد کا بھی مقام کے ساتھ ہے، اور حقیقت بھی ہے، آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں، تائید کریں یا نہ کریں، اکثریت کے ساتھ ہمارے پاس یہ واقعات آ رہے ہیں، تو کوئی ماں کے پیچھے لگا ہوا باپ کو نہیں پوچھتا، ایک ماں کے پیچھے لگے ہوئے ماں کو نہیں پوچھتے، کثرت کے ساتھ، لیکن اصل میں یہ کمی ہے قرآن و سنت کی تعلیم کی، اور ہم نے آپ کو فقط کرامات اور معجزات میں رکھا ہوا ہے، نبی کے معجزات میں کوئی شک نہیں، اور ولی کی کرامات میں کوئی شک نہیں، ان کے فضائل میں کوئی شک نہیں، ان کی عظمت میں رفعت میں کوئی شک نہیں، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ انبیاء علیہ السلام، میرے آقا علیہ السلام یا صحابہ کرام یا اولیاء کرام کی تعلیمات کیا ہیں، ان کی سیرت کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے، اور ہمارے روزمرہ کے معاملات کیسے، ہم ایک کا بھی نظر رکھیے نا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام نے خصوصی طور پر یہ تعریف فرمائی کہ اس کا دل کس سے بھر دیا جائے گا، ایمان اور اطمینان سے۔ اب دیکھیں آپ کیا سکمہ پڑھ کے دیکھیں، آپ کچھ ساتھ میں آپ اس کو کہا یار نیکی کیا کریں، کیا نیکی کیا کریں یار برائی سے بچا کریں، آپ کے ساتھ سامنے کیا فرمایا سمندر جیسا اجر، سمندر جیسی جزا تیرے نام اعمال میں ملتی ہے، کیوں کہ سارے اعمال کیا جتنے بھی اعمال ہیں سارے اعمال جہاد کے سامنے اس طرح ہے جس طرح سمندر میں ایک قطرہ ہے، جہاد کی فضیلت سمندر جیسی ہے۔ اب دیکھیں عامل مومنین حضرت ابوبکر صدیق سارے کہو رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک واحد ہستی ہے میرے آقا کی ساری امت میں سے، میں امر بالمعروف کی بات کر رہا ہوں، واحد ہستی ہے نا،
کہ جبرائیل علیہ السلام آئے، آقا علیہ السلام نے پوچھا اے ابراہیم علیہ السلام مجھے یہ بتا کہ میری امت میں سے کوئی بغیر حساب و کتاب جنت میں جائے گا؟ اور اگر کوئی مانی یا نہ مانے میرا عقیدہ کہ میرے آقا کو پتا ہے، تو جبرائیل علیہ السلام کا زیادہ علم نہیں، میرے آقا سے زیادہ۔ جبرائیل جیسے اربوں خربوں میں فرشتے اکٹھے ہو جائے نا تو میرے آقا کی علم کے سامنے کوئی علم نہیں ہے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ پوری کائنات کے نبیوں سمیت فرشتے تو ہیں نہیں سامنے کچھ نہیں نا، وہ تو کل سے تخلیق ہوئے نا۔ حضرت انسان خلق تو بھی یہ اللہ کے ہاتھوں سے پیدا ہوا۔ اگر سب کا علم یکجا کر دیا جائے، نبیوں کا بھی، فرشتوں کا بھی، پوری دنیا کے انسانوں کا، جنات کا، اگر سب کا علم یکجا کر دیا جائے، الحمدللہ ہمارے آخر صاحب اسلام کے پاس اتنا علم ہے، رب نے اتنا علم دیا ہے، اتنا علم دیا ہے کہ سب کا علم یکجا کر دیا جائے تو آخر صاحب اسلام کے علم کے سامنے اس طرح ہے جس طرح سمندر میں ایک قطرہ ہے۔ اتنا علم اتنا علم ہے، لیکن اس سے آگے بھی سٹیپ ہے، وہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ آقا علیہ السلام کیا آپ کا علم رب کی علم کے سامنے اس طرح ہے جس طرح سمندر میں ایک رب کا اتنا علم ہے، رب کا اتنا علم ہے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا ایسے نے بولا کہ یہ بتا کہ میری امت میں سے بغیر حساب و کتاب کی جنت میں کوئی جائے گا؟ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں۔ وہ ایک حدیث پاک آتی ہے 70,000 کہ 70,000 میں آئیں گے۔ پھر پوچھا جی فقط 70,000؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا 1,000 کے ساتھ 70,000۔ وہ حدیث پاک علیہ اس میں بغیر حساب و کتاب بھی جائیں گے، لیکن اس میں ایک فرق ہے، وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قیامت کے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمائیں گے کہ جنت میں داخل ہو جائیں، اور آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جنت کا حقوق جو ہے نا بغیر حساب و کتاب کے وہ 70,000 یا 1,000 کے ساتھ 70,000 وہ تو جائیں گے نا بغیر حساب و کتاب کے۔ لیکن یہاں فرق ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے، لیکن ابھی میدان حشر میں ہوں گے تو جنت کا ہر دروازہ پکار کر کہے گا اے ابوبکر میری طرف سے داخل۔ سبحان اللہ۔ آٹھوں دروازوں سے آواز ہے۔ میں نے جب اس کو پہلی مرتبہ روایت پڑھی نا بڑی سنگ کے ساتھ ہے، وہ تو گوسلا نہیں ہے، وہ ضعیف حدیث نہیں ہے، اس کے رات بڑے اس کا علاج کے ساتھ میں بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا وہ جو ان کی تحریریں بھی آپ کے خلاف ہیں، جن کی تقریریں بھی آپ کے خلاف ہیں، نئی نسل کے عقیدے خراب کیے جا رہے ہیں، نئی نسل کا خلاف کیا جا رہا ہے، ان کا قیامت کو کیا بنے؟ جب میدان حشر میں ہر کوئی آواز سن رہا ہوگا کہ جنت کے ہر دروازے سے آواز آ رہی ہو کہ اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری طرف سے داخل ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ جنت مانگتے ہیں جنت، لیکن میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کا عمل، ان کا فعل، ان کا کام اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ جنت خود ان کو مانگتی ہے، جنت ان کی خود طالب ہے، جنت ان کی خود مشتاق ہے۔ یار کمال یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ آقا میں آپ کا غلام، یار ہم اپنی زندگی کی خوبصورت بنا کر گزاریں کہ آقا صرف خود فرمائیں، لیکن ان کا نتیجہ پتہ یہ کون ہے؟ یہ میرا غلام ہے۔ یا ضرور یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ کہیں مولا میں تیرا بندہ، کمال تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرمائے کہ یہ بندہ میرا ہے، یہ بندہ یہ میرا بندہ ہے۔ اصل میں ضرور یہ لطف یہ ہے اس لیے، لیکن کرے تو ہم اپنے گھروں کے رات عجیب ہو گئے، ہم تو اپنے بیٹے کو نہیں کہہ سکتے کہ نیکی کر، نماز پڑھ، ڈر رہا ہے میں بیٹے کیسے کہ ان کی نماز پڑھ تو کمائی تو دکھا رہا ہے نا۔ میں یہ پچھلی میں بات کی تھی نا کہ اگر نافرمانی کی وجہ سے اولاد پکڑی جائے تو ان کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے والدین بھی پکڑے جائیں۔ جب اللہ اپنی دل کی تختی پہ لکھ لے یا اپنے دامن بات رکھ لے۔ میں ایک بات کر رہا تھا وہ جو طلب ہے کہ قیامت اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنت میں داخل ہوگا، اب جس کو جنت کا ہر دروازہ
یہ تھی، ان کی اپنی حالت یہ تھی، ان کی اپنی کفیت یہ تھی. آخر صاحب اسلام نے فرمایا اب ایک بات سنو، بغیر حساب و کتاب کی جنت میں بلکہ جنت کا ہر دروازہ خود پکارے کہ میں تصدیق کروں. جن کی عظمت یا جن کی شان یا جن کا مقام و مرتبہ یا جن کی قدر و منزلت یہ ہو، اور ان کی زندگی ذات زندگی کی حالت یہ تھی کہ آخر صاحب اسلام فرماتے لوگوں اگر کسی نے مردہ زندہ زمین پر چلتے دیکھنا ہو تو میرے ابو بکر کو دیکھو. اتنی کفیت اللہ تعالیٰ کے خوف سے آپ کا رنگ زرد ہو چکا تھا. جنتی تھے، صدیق تھے، عتیق تھے. میرے آقا علیہ السلام کے لنگوٹی یہاں ہے اور فرمانا جاہلیت میں بھی ہر عیب سے مبرہ بڑا مقام و مرتبہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا خوف اتنا طاری تھا کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے اتنا روتے کہ آپ کا رنگ زرد ہو چکا تھا. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ نہیں محترم، امید خوف، کیا امید خوف، ادھر امید بھی ہو اور ادھر خوف بھی ہو. اب جن کو جنت کا دروازہ پکارے ان کی کیفیت یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ والمؤمنون والمؤمنات، اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کون ہیں؟ فرمایا بعضهم اولیاء بعض، جو ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں. کس میں تبارک تعالیٰ کس میں؟ اللہ فرماتا ہے یامرون بالمعروف، وہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں، وہ نیکی کی طرف بلاتے ہیں، وہ نیکی کی ترغیب دیتے ہیں، وہ نیکی کے لیے سیر بناتے ہیں، تیار کرتے ہیں. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ برائی سے منع کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. میں یہاں تک پڑھا ہے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آخری صاحب اسلام نے فرمایا کہ اگر ایک شخص نیکی کی دعوت دینے میں، نیکی کی دعوت دینے میں اور برائی سے روکنے میں اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے، سفر کرتا ہے، کیا ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتا ہے، کس کے لیے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے دعوت دینے کے لیے، قربان جائیں اسی اجر کیا ملے گا. اب اس کے لیے جزا کیا ہے، بدلہ کیا ہے، اس کے لیے انعام کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس پر جنت واجب کرا دی جاتی، اس نے جنت ہم پر واجب کر دی. پھر اگلا جملہ اس سے بھی کمال ہے، اگلا جملہ اس سے بھی کمال ہے. اصل بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے دیکھیے یہ گھر ہے، یہ بولیے، لیکن اس گھر میں چراغ کر رہا ہے اور اس گھر میں روشنی کا ذریعہ کیا ہے؟ چراغ. ساتھ والا گھر جو ہے اس میں اندھیرا، ساتھ والے گھر میں اندھیرا ہے. تو اب وہاں روشنی کیسے ہوگی؟ چراغ جلے گا. اگر یہ چراغ اٹھا کے ادھر رکھ دیا جائے اس گھر میں کیا ہوگا؟ اندھیرا ہو جائے گا. پھر آپ کو فرما رہا ہے بعض اولیاء بعض، اہل ایمان مرد عورتیں وہی جو ایک دوسرے کے رفیق ہے، جو مددگار ہے. اب چراغ ادھر ہے تو روشنی کا ذریعہ ہے، اگر ادھر رکھ دیا جائے تو وہاں روشنی ہوگی، ادھر اندھیرا ہوگا. تو قربان نہ جائیں اگر اسی چراغ کو اٹھا کر دونوں گھروں کی درمیانی دیوار پر رکھ دو، روشنی ادھر بھی ہے، روشنی ادھر بھی ہے. بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہم پتہ کیا چاہتے ہیں. اگر ہم ایسا تحریر کریں یا نہ کریں، میں جملہ آپ کو دے رہا ہوں، میں آپ کو جملہ دے رہا، میرے منہ سے جملہ نہیں کر رہا. بندے کی پتہ سوچ کیا ہے؟ بندے کی سوچ یہ ہے کہ میری زندگی میں جو کچھ بھی ہو میری سوچ کے مطابق ہو. وہ جس طرح میں نے قول آپ کو سنایا ہوا تھا کہ حضرت علی مرتضیٰ حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں تعجب اس شخص پر، کیا تعجب ہے اس شخص پر کہ جو رب کی بارگاہ میں تو یہ امید رکھتا ہے، رب پر تو یہ امید رکھتا ہے کہ میرے ہاتھ نیچے بعد میں آئے تو معافی پہلے کر جائے. تو بھائی نیچے کر رہا، رشتہ دار نیچے کر رہے، محلے دار نیچے کر رہے، عورتیں جو بٹے پاؤں میں ڈال رہے، تیرا اتنا دل سخت
ہماری کو بھی اتنی جلدی معاف کر دیا کر جتنی ادھر امید رکھتا ہے. کیا ادھر امید رکھتا ہے. تو ایک بات کرنے لگا تھا کہ بندے کی ایک سوچ ہے, جملہ سن لیں, بندے کی ایک سوچ ہے کہ زندگی میں جو بھی کام ہو میری سوچ کے, میرے جملے میں غور کریں, اگر جملہ کہنا چاہتا ہوں, بندے کی خواہش ہے, بندے کی آرزو ہے, بندے کی تمنا ہے, بندے کی سوچ ہے کہ میری زندگی میں جو کچھ بھی ہو میری سوچ کے مطابق ہو. تو فرمایا افسوس ہے تیرے اوپر, افسوس ہے, تعجب ہے تیرے اوپر کہ تو کہتا ہے کہ ہر کام میری سوچ کے مطابق ہو, تو تیری سوچ اور آپ کی رضا کے خلاف. اے امت مسلمان, پوری دنیا میں خطا کیسی آئے, دبدبا کیسی آئے, غیروں کے دلوں میں تیرا دبدبا, تیرا خوف کیسے پیدا ہو. خدا کی قسم, اگر تو غیروں کے دلوں میں دبدبا پیدا کرنا چاہتا ہے, فتح, غلبہ, پیدا, فتح, عروج, بلندی, عزت, اگر تو یہ ساری ڈگریاں, سارے عہدے, سارے کرے اگر تو لینا چاہتا ہے, پھر اس کا ایک ہی نام ہے, ایک ہی ذریعہ ہے, ایک ہی راستہ ہے, ایک ہی منزل ہے کہ تیری پوری سیرت, تیرا پورا کردار, تیری سوچیں اس کی رضا کے مطابق ہو جائے, نبی کی سنت کی صورت میں. پھر الحمدللہ تو ادھر بھی آنا ہے تو ادھر بھی آنا ہے, تو ادھر بھی کامیاب ہے تو ادھر بھی کامیاب ہے, ادھر بھی اور ادھر بھی. اور آخری جملہ دینا چاہتا ہوں, بس زبان بھی آ گیا ہے, بڑا خوبصورت ہے. جتنی بھی کائنات کی محبتیں ہیں نا, کسی کی محبت نہیں, کسی کی بھی محبت ہے نا, ہر محبت میں زوال ہے, ہر محبت میں زوال. اور اگر وہ کہے کہ لا زوال بن جاؤں, لا زوال ہونے کی دعوت یہ دولت میں کیا ہے. زوال میں بات کر دیا, سنا دیے, وہ میں آپ کو سمجھا نہیں سکا, صحیح جملہ آپ کو کی میرے پاس اتنا نہیں ہے کہ آپ کو سمجھا سکوں. یعنی ہر ایک کی محبت میں زوال ہی زوال ہے. اگر تو چاہتا ہے کہ لا زوال کی دولت مل جائے, اس کا ایک ہی ذریعہ ہے, وہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس اگلا جملہ اس سے بھی کمال میری زبان پہ آ چکا ہے. بس یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے, ان کو بھلانا نہیں, اپنے دامن میں رکھو. یہ بڑے بڑے ہاتھ ہیرے ہیں, ان ہیروں کی قدر ہوگی جانے کے بعد. پتہ نہیں کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کی قدر زندگی میں صرف 2 بار, صرف 2 بار, صرف پوچھا کر, فرمایا آنے سے پہلے جانے کے بعد, آنے سے پہلے جانے کے بعد. آخری جملہ دے رہا ہوں, بڑا خوبصورت ہے. آپ پریشان تو نہیں ہوئے, میرے پر راضی ہے نا, میرے پر خوش ہے نا. میں نے 10 سال جمعہ پڑھایا, 12 سال یا کتنے سال مکہ فرسا ہو گیا پڑھاتے ہوئے. تو کوئی اگر قرآن گفتگو کوئی بات ہوگی نا تو آپ نے ناراض ہو نا, دلی دل میں ایک طرف مجھے معاف کر دیں. ویسے تو میں آپ کی جمعہ مسجد میں جمعہ پڑھانے سے پہلے کئی طرح سے رکھے بھی تقریر ہوتی نہیں ہے چاروں طرف. 31 سال میں شروع ہو گیا الحمدللہ اپنی مسجد میں. تو تھوڑا سا نہیں ہے, میری زندگی گزر گئی. 18 سال میں آیا تھا عمر میں, اب میری عمر 50 پر تجاوز کر رہی ہے, لیکن میں آپ کی مسجد